بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. نویت سنت الاعتقاف للہ تعالی. حضور ربی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعے کے دن 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے گا. سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیں جمعے کے دن بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کثرت سے پیش کرنا چاہیے. اصول و برکت ایک دفعہ درود پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. پیارے اسلام بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جس کی زندگی میں یہ مہینہ رمضان المبارک آئے اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. روزے رکھنے کا اللہ کریم نے حکم فرمایا ہے، اور جو آدمی روزہ نہیں رکھتا اس کی سزا کیا ہے اور روزہ نہ رکھنے کا وبال کیا ہے وہ سماعت فرمائیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے، یعنی کوئی مجبوری نہ ہو، بغیر مجبوری کے ترک کیا، نہ رکھا رمضان المبارک کا روزہ، پھر زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا. یعنی پوری زندگی پھر روزے آدمی رکھتا رہے، اس ایک روزے کی قضا ہی نہیں ہو سکتا. اتنا ثواب انسان کا ضائع ہو جاتا ہے، اتنا انسان کو اجر و ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکے گا. جو رمضان المبارک کا جب وقت تھا اس نے روزہ نہ رکھا، یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح بھی وہ آدمی پا ہی نہیں سکے گا. لہذا ہمیں ہرگز غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور روزے جیسی عظیم شان نعمت ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے. بعض بھائی روزہ رکھ کر بغیر صحیح مجبوری کے بعض اوقات ٹول ڈالتے ہیں، وہ یہ حدیث مبارکہ سنیں. حضرت سیدنا ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا، خواب میں دو شخص میرے پاس آئے، دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے. اس پہاڑ پر جو دشوار گزار تھا، بڑا مشکل جس کو اوپر چڑھنا ہوتا ہے، اس پہاڑ پر لے گئے. جب میں پہاڑ کے درمیان میں پہنچا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں، پہاڑ کے اوپر سے بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں، کراہنے کی، تکلیف کی، شدت کی بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں.
تو میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ ان فرشتوں سے میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں جو آپ سن رہے ہیں۔ جہنم کے اندر جو لوگ ہیں ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں یہ۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں سے باندھ کر الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ الٹا ان کو جیسے بکرا پیچھے سے اوپر ٹانگے کر کے لٹکا دیا جاتا ہے، اسی طرح ان بندوں کو الٹا کر کے لٹکا دیا گیا تھا۔ پھر ان کے گل چھڑے پھاڑ دیے گئے تھے اور ان گل چھڑوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اے فرشتوں یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ لوگ وہ ہیں جو روزہ افطار کرتے تھے، یعنی روزے کا وقت قبل یعنی روزہ رکھتے اور پھر چھوڑ دیتے تھے، تو روزہ نہیں یعنی پورا کرتے تھے۔ تو اس کے لیے یعنی اللہ رب العالمین نے یہ سزا مقرر فرمائی ہے کہ ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ تو یہ آپ نے سماعت فرمایا دو حدیث مبارکہ سے کہ روزہ نہ رکھنے کا کتنا نقصان ہوتا ہے، اور روزہ رکھ کے جو آدمی توڑ دیتا ہے اس کا کتنا گناہ ہوتا ہے، کتنی سزا ہوتی ہے۔ اور روزہ اگر انسان نہ رکھے 9 لاکھ برس ایک روزے کی سزا میں جہنم میں جلنا پڑے گا، ایک حدیث پاک ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے ضرور روزے رکھیں اور اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو مستفید کریں۔ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ